بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں وسیم احمد دی اسکالر سائنس کالج واکینڈ سے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب سے چیپٹر نمبر 5 شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس پر بات کر رہے تھے، اور اس سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ محمد حسین آزاد نے جو دوام کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کو دو زاویوں سے دیکھا ہے۔ ایک وہ زندگی کہ جو انسان وفات تو پا جاتا ہے لیکن اس کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور دوسری وہ زندگی کہ جو کوئی انسان شہرت اور ناموری حاصل کرتا ہے اور دنیا کے اندر ہمیشہ یادگار کے طور پر زندہ رہتا ہے۔ جن اشخاص کا، جن مشہور شخصیات کا ذکر ہو چکا، لاسٹ میں ہم نے جس شخصیت کا ذکر کیا تھا اس کا نام امیر تیمور تھا۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یا جہاں سے ہم اپنے اس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ پیج نمبر 42 کا فرسٹ پیراگراف ہے۔ یہاں سے ہم جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ محمد حسین آزاد اب جس شخصیت کا خاکہ یا جس شخصیت کا سراپا ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، دیکھیے کیسے وہ اس کا سراپا ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید کلا آیا جس کو انبوہ کثیر ایرانی، تورانی اور ہندوستانیوں کے فرقہ ہے مختلفہ کے بیچ میں لیے آتا تھا۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور رضامندی عام کی ہوا چلی۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرستوں کو آتش پرست دکھائی دے رہا تھا، نصارہ اس کو نصارہ سمجھتے تھے، مگر اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے تھے۔ اب یہاں پر کوئی نام نہیں لیا گیا، لیکن وہ واضح اشارے دے دیے گئے ہیں کہ جن سے ہم اس شخصیت کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہندوستان کا شہنشاہ جلال الدین اکبر ہے۔ جلال الدین اکبر مغلیہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمایوں کا بیٹا تھا اور 1542 کو سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ 14 برس کی عمر میں اپنے استاد بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا کہ باپ کی وفات کی خبر ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر رسم تخت شاہی ادا کی۔ اکبر جب تخت نشین ہوا تو اس کی جو سلطنت تھی چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے سب کو آہستہ آہستہ شکست دی اور اس کی جو سلطنت تھی بنگال سے افغانستان اور کشمیر تک کا جو علاقہ تھا اس کی سلطنت میں شمار ہوا۔ اکبر کا جو دور ہے، اس دور میں اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ یا ہندوؤں کو زیادہ مراحت دی۔ خود اس نے ایک ہندو عورت سے شادی کی، جودا بائی سے، اور اس نے تمام جو مذاہب تھے ان کے درمیان ایک مفاہمت پیدا کرنے کے لیے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جسے دین الہی کا نام دیا گیا۔ اور اس کا جو دربار تھا، اس کے درباریوں میں 9 مشہور شخصیات تھیں
کہ جنہیں اکبر کے 9 رتن کہا جاتا ہے، جس میں راجہ بیربل، ابو الفضل فیضی، ابو الفضل علامی، تانسین، عبد الرحیم خان خانہ، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا، راجہ ٹوڈرمل اور مرزا عزیز کوکلتاش، یہ اس کے 9 رتن تھے۔ تو یہاں پر جب محمد حسین آزاد ان کا تعارف کراتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ کہ جس کی کلا، جس کی پگڑی یا جس کا تاج سورج کی طرح چمک رہا تھا، اور ایک بہت بڑا ہجوم وہ ایرانیوں کا، تورانیوں کا، ہندوستانیوں کا، جس میں مختلف فرقوں کے، مختلف گروہوں کے جو لوگ تھے وہ اسے اپنے جلو میں، اپنے حصار میں لیے ہوئے آتے ہیں، اور جب وہ دربار میں، اس شہرت کے دربار میں آتا ہے تو ہر ایک کی نگاہیں، ہر ایک کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں، اور سب اس بات پر رضامند دکھائی دیتے ہیں کہ ہاں اسے شہرت کے دربار میں جگہ دی جائے۔ لیکن ایک بات پر محمد حسین آزاد حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو دیکھ کر جو مسلمان تھے وہ اسے مسلمان سمجھ رہے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرستوں کو یہ آتش پرست دکھائی دے رہا تھا، اور جو عیسائی تھے وہ اسے عیسائی سمجھتے تھے، مگر اس کے جو تاج تھا اس پر تمام حروف سنسکرت کے لکھے ہوئے تھے۔ تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو جلال الدین اکبر تھا، اس نے اپنے دور میں تمام جو مذاہب تھے ان کے درمیان ایک مفاہمت پیدا کرنے کے لیے دین الہی کا ایک نیا دین متعارف کرایا، جسے دین الہی کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے جب اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تمام جو مذاہب کے لوگ تھے اسے اپنا رہنما تصور کر رہے تھے، اپنا رہنما گردانتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو اپنی وضع سے ہندو راجہ معلوم ہوتا تھا، وہ خود مخمور، نشے میں چور تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھراتی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتا تھا اس کے نور جمال سے دیکھتا تھا، اور جو کچھ کہتا تھا اس کی زبان سے کہتا تھا۔ اس پر بھی ہاتھ میں ایک جزدان کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا۔ یہ سانگ دیکھ کر سب مسکرائے، مگر چونکہ دولت اس کے ساتھ اور اقبال آگے آگے اہتمام کرتا تھا، اس لیے بدبخت بھی نہ ہوتا تھا۔ جب نشے سے آنکھ کھلتی تھی تو کچھ لکھ بھی لیتا تھا۔ وہ جہانگیر تھا اور بیگم نور جہان تھی۔ اب جس شخصیت کا یہاں پر سراپا کھینچا جا رہا ہے وہ جلال الدین اکبر کا بیٹا، جسے جہانگیر کہا گیا ہے، یہ 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کا جو نام تھا نور الدین سلیم تھا، اور جہانگیر کے لقب سے یہ تخت نشین ہوا۔ اس نے جو امور سلطنت ہیں ان میں کئی اصلاحات بھی نافذ کی، اور خصوصاً ہم اس کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جو دین الہی تھا، کہ جو اکبر کے دور میں رائج ہوا تھا، اور جب شیخ احمد سرہندی جو ہیں جنہیں جو ہے وہ ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں، ان کے دور میں، جہانگیر کے دور میں مجدد الفسانی کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی، اور جہانگیر بھی جو ہے وہ اس سے توبہ طائب ہو کر، اس نے جو سجدہ روا رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو، اس سے توبہ طائب ہو کر دوبارہ سے جو ہے وہ اسلامی جو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جو دفعات تھی ان کو نافذ کیا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تاریخ میں جو اس کی شکل و صورت پیش کی جاتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص شراب نوش تھا، اور جو اس کی ملکہ تھی نور جہاں، یہ اس کا بہت بڑا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چاہنے والا تھا۔ چنانچہ اس کے دور میں نور جہان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی جو سلطنت کا چلانے والی تھی، یا جس کو
جو سلطنت کے بارے میں آراء دیتی تھی وہ نور جہاں تھی. تو اس لیے جو ہے یہاں پر جب اس کا سراپا کھینچا جا رہا ہے تو یہاں پر نور جہاں کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا تھا وہ اس کی نظر سے دیکھتا تھا, جدھر وہ لے کر اسے چلتی تھی وہ اس طرف جو ہے وہ چلتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ خود تو بدمست رہتا تھا, اکثر جو ہے وہ نشے میں سرشار رہتا تھا, لیکن جو نور جہاں تھی وہی اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی تھی, وہ سلطنت کے امور ہوں یا زندگی کے باقی امور میں. ہاں یہ بھی جو ہے وہ ایک صاحب علم شخصیت تھا, اور اس کی تزک جہانگیری اس کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مصوری کا جو فن ہے اس میں بھی اسے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی, یا مصوری کا فن کا بھی جو ہے یہ دل دادا تھا. چنانچہ اب جو نیکسٹ شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں بڑے جاہ و جلال سے آیا, بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بغل میں لیے تھے اور شاعر اس کے آگے آگے قصیدے پڑھتے آتے تھے. میرے عمارت ان عمارتوں کے فوٹوگراف ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جو اس کے نام کے کتابیں دکھاتی اور سینکڑوں برس کی راہ تک اس کا نام روشن دکھاتی تھی. اس کے آنے پر رضامندی عام کا گلگلہ بلند ہوا, مگر ایک جوان آنکھوں سے اندھا چند بچوں کو ساتھ لیے آیا کہ اپنی آنکھوں کا اور بچوں کے خون کا دعویٰ کرتا تھا. یہ شہر یار شاہ جہان کا چھوٹا بھائی تھا اور بچے اس کے بھتیجے تھے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو امور سلطنت ہیں اور یہ تاج و تخت کی جو حصول کی جنگیں ہیں, ان جنگوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا اور انہیں بھی تحت کیا جاتا ہے. شاہ جہاں جو ہندوستان کی جو مغلیہ سلطنت ہے اس کا یہ 5واں بادشاہ تھا, اور اس کا جو زمانہ ہے مغلیہ سلطنت کے عروج کا زمانہ اسے شمار کیا جاتا ہے, اور اسے جو ہے وہ ہندوستان کا انجینئر بادشاہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے دور میں ہندوستان میں بے شمار عمارتیں تعمیر کرائیں, بے شمار باغات لگوائے, اور اس طرح ہندوستان کو وہ خوبصورتی عطا کی کہ جو آج تک جس کو جو ہے وہ تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے. اس کی تعمیر کی ہوئی جو عمارتیں ہیں ان میں جو تاج محل آگرہ اور ممتاز محل اس کی جو ہے وہ یادگار عمارتیں ہیں. البتہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ جو اورنگزیب جو شاہ جہاں تھا, اس نے جو ہے جب تاج و تخت کو حاصل کیا تو تاج و تخت کے حصول کے بعد اس نے اپنے بھائی شہریار کو نہ صرف جو ہے وہ اندھا کروا دیا تھا, اس کے آنکھوں میں جو ہے وہ سلاخیں پھروا دی تھی, بلکہ اپنے بھتیجے جو تھے ان کو بھی جو ہے وہ مروا دیا تھا. تو اس لیے اس کا جو ذکر ہے اس تاج و تخت کے حوالے سے یہ ایک داغ اس کی جو ہے وہ ذات پر لگتا ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس وقت وزیر اس کے آگے بڑھا اور کہا کہ جو کیا گیا بدنیتی اور خود غرضی سے نہیں کیا گیا, بلکہ خلاق خدا کے امن اور ملک کے انتظام قائم رکھنے کو کیا. بہرحال اسے دربار میں جگہ ملی اور سلاطین چغتائیہ کے سلسلے میں معزز درجے پر ممتاز ہوا کہ جو شہرت کے دربار میں اس کے جو درباری وزراء تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ جو کچھ کیا گیا اگرچہ یہ بدنیتی کے جو ہے وہ ذریعے نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے پیچھے جو عوام تھی اس کا مفاد عزیز تھا, اور چنانچہ اسے بھی جو ہے وہ شہرت کے میدان میں جگہ دی گئی. تھوڑی دیر کے بعد دور سے گانے بجانے کی آواز آئی اور بعد اس کے ایک بادشاہ آیا. اس کی وجہ ہندوستانیوں کی سی تھی, مصنفوں اور مورخوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا, البتہ چند اشخاص تھے کہ کوئی ان میں گویا اور کوئی بھانڈ کوئی مسخرہ نظر آتا تھا. یہ سب گھبرائے ہوئے آتے تھے کیونکہ ایک ولایتی دلاور ان کے پیچھے پیچھے شمشیر برہنہ علم کیے تھا. اس کی اصفہانی تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکتی تھی. مخملی رومی کلہ تھی جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا.
اور اس پہ بخارائی زیر ران تھا۔ وہ ہندوستانی وضع بادشاہ محمد شاہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے کہا کہ نکالو نکالو، ان کا یہاں کچھ کام نہیں۔ چنانچہ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکالے گئے۔ ولایتی مذکور نادر شاہ تھا، جس نے سرحد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان سر پر رکھا تھا، اسے چنگیز خان کے پاس جگہ مل گئی۔ اب یہاں پر جس شخصیت کا یا جس بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہاں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہجوم آیا کہ جس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ گانے بجانے والے تھے، اور اگرچہ ان کی جو شکل و صورت تھی وہ ہندوستانیوں کی سی تھی، لیکن ان کے ساتھ نہ کوئی مصنف تھا، نہ کوئی تاریخ نگار تھا، نہ کوئی جو ہے وہ ایسا صاحب علم شخصیت تھی کہ جس نے اس کے دور میں کوئی علمی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں کوئی جو ہے وہ گویا گانے گانے والا تھا، کوئی بھانڈ تھا، کوئی مسخرہ تھا، یہ سارے جو ہے لوگ اس کے ساتھ تھے، اور یہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر جس شخصیت کا ذکر ہے یہ جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلا، جسے ہندوستان کی تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی جو وفات ہے وہ 1707 میں جب ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کے جو بیٹے ہیں ان میں تاج و تخت کی ایک لامتناہی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں آخر جو بادشاہی کا تاج ہے وہ محمد شاہ رنگیلا کے سر پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بادشاہ تھا کہ جسے سلطنت کے امور کا کچھ پتہ نہ تھا۔ قسمت نے اس کے سر پر تاج شاہی تو رکھ دیا تھا، لیکن یہ ہر وقت جو ہے وہ گانے بجانے اور مختلف جو ہے وہ جو محفلیں تھی، بھانڈ مسخرے اور اس طرح کے جو لوگ وہ اس کے جو ہے وہ دربار سے وابستہ تھے، اور اس کے دور میں ہندوستان جو تھا وہ زوال کا شکار ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1756 میں جو ایران کا بادشاہ تھا نادر شاہ، اس نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو یہ نادر شاہ کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اس نے جو ہے وہ اس طرح اس کو معزول کیا گیا۔ نادر شاہ نے اس کے دور میں یہاں پر ہندوستان میں آ کر نہ صرف قتل و غارت گری کی بلکہ یہاں کی بے شمار مال و دولت کو لے کر وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو چنانچہ یہاں پر جب وہ محمد حسین آزاد اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ولایتی دلاور ان کے پیچھے شمشیر برانہ علم کیے تھا، کہ ان کے پیچھے ایک ایسا افغانی یا ایک ایسا جو ہے وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی جو ہے وہ تلوار جو ہے ان کے پیچھے ننگی کر کے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اور اس کی جو تلوار تھی اس سے خون کی بوندیں جو ہے وہ ٹپک رہی تھی، کیونکہ اس نے ہندوستان میں بہت بڑی جو ہے وہ قتل و غارت گری کی تھی۔ اور اس کا جو ہے وہ جو نام ہے وہ محمد شاہ تھا، جسے جو ہے وہ ہندوستان کے سلطنت میں یا جسے جو ہے وہ نادر شاہ درانی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اور اسے جو ہے وہ اس کی قتل و غارت گری کی وجہ سے اس کا جو ساتھ ہے وہ محمد حسین آزاد نے چنگیز خان کے جو ہے وہ قریب دکھایا ہے، کہ جس طرح چنگیز خان نے تاریخ میں قتل و غارت گری کی، اسی طرح اس نے بھی جو ہے وہ اپنی تلوار سے بے شمار جو ہے وہ انسانوں کو تہ تہ کیا، اور روم سے بخارا تک کا جو علاقہ تھا وہ اس کے جو ہے وہ سلطنت میں شمار ہوتا تھا، اور یہ ہندوستان کا جو تاج و تخت تھا اس پر بھی جو ہے وہ یہ حکمران بنا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی جو ایک غول ہندوستانیوں کا پیدا ہوا، ان لوگوں میں کوئی مرکہ بغل میں دبائے تھا، کوئی گلدستہ ہاتھ میں لیے تھا، انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے تھے اور وجد کر کے اپنے اشعار پڑھتے تھے۔ یہ ہندوستانی شاعر تھے، چنانچہ چند اشخاص انتخاب ہوئے، ان میں سے ایک شخص دیکھا کہ جب بات کرتا تھا اس کے منہ سے رنگا رنگ کے پھول جھڑتے تھے۔ لوگ ساتھ ساتھ دامن پھیلائے تھے، مگر بعض پھولوں میں کانٹے ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹے جاتے تھے، پھر بھی مشتاق زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا تھا۔ وہ مرزا رفیع سودا تھے۔ اب یہاں پر جو محمد حسین آزاد ہیں
وہ شہرت کا جو دربار ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ہندوستان کے شعراء سے ہے. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر بے شمار لوگوں جو تھے وہ ایک گروہ کی شکل میں تھے اور ان کے پاس بھی جو ہے بے شمار مرکب بے شمار کتابیں جو ہے وہ ان کے بغل میں تھی. کوئی جو ہے وہ پھولوں کا گلدستہ تھا. اب پھولوں سے گلدستے سے مراد ہے کہ ایسی جو ہے وہ خوبصورت کتابیں کہ یا ایسے خوبصورت جو ہے وہ اشعار یا دیوان کہ جن کو جو ہے وہ دیکھ کر نہ صرف وہ خود خوش ہو رہے تھے بلکہ اس پر جو ہے وہ وجد کر رہے تھے, سرشاری کا مظاہرہ کر رہے تھے. اور ان میں سے بھی جن لوگوں کو شہرت کے میدان میں جگہ دی گئی اس میں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ مرزا رفیع سودا ہے. مرزا رفیع سودا کا تعلق جو ہے وہ 18ویں صدی کے شعراء میں ہوتا ہے اور خصوصاً قصیدہ نگاری کے حوالے سے جو ان کا نام ہے وہ بہت بلند ہے اردو قصیدہ نگاری کے حوالے سے. ہاں, جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان کے دامن میں بعض پھولوں میں کانٹے لگے ہوئے تھے تو جو مرزا رفیع سودا ہیں انہیں ہجو گوئی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا. ہجو گوئی کہتے ہیں ایسی نظم کہ جس میں کسی شخصیت کی یا کسی جو ہے وہ چیز کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے, کمزوریوں کو بیان کیا جائے, اور ان کی ہجو جو ہے وہ بعض اوقات ایسے جو ہے وہ انداز میں لکھتے ہیں کہ جس میں رقیق انداز ہوتا ہے, جس میں کسی کی ذات پر جو ہے وہ برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اشعار میں بعض یا ان کے جو ہے وہ یہ جو پھول ہیں ان میں کانٹے بھی لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اہل کمال اسے نیچے نہ گرنے دیتے تھے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ میر بددماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے, شعر پڑھتے اور منہ پھیر لیتے تھے. میر تقی میر کا جو ذکر ہے محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں بھی کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ جس سے میر کی جو شکل و صورت ہے ایک ایسے متکبر شخص کی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جو اپنے سوا کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, جسے اپنے آپ پر بہت زیادہ زوم ہے, جسے اپنے مقام اور مرتبے پر بہت زیادہ زوم ہے. تو چنانچہ یہاں پر بھی وہ میر کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ شعر پڑھتے اور منہ پھیر لیتے, مراد ہے کسی کو اپنے جو ہے وہ اپنے ساتھ شمار نہیں کرتے یا کسی کو اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق خیال نہیں کرتے. درد کی آواز دردناک دنیا کی بے بقائی سے جی بیزار کیا دیتی تھی. میر درد کا جو تعلق ہے چونکہ وہ صوفیہ یا صوفیانہ شاعری میں ان کا شمار ہوتا ہے یا ان کی جو شاعری ہے وہ صوفیانہ شاعری ہے اور جس میں زندگی کی حقیقت اور زندگی کی بے ثباتی کا ذکر زیادہ ہے. چنانچہ ان کی آواز اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ دردناک ہے لیکن اس میں زندگی کی بے ثباتی کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ زندگی, یہ دنیا یہ عارضی ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کچھ اس انداز سے جو ہے وہ ان کی جو شاعری ہے اس کے جو مضامین ہے وہ ادا ہوتے ہیں. میر حسن اپنی سحر بیانی سے میر حسن اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے. میر حسن جو ہیں ان کی جو شہرت ہے وہ ان کی مثنوی جو ہے مثنوی کی وجہ سے ہے اور جس سے سحر البیان کہا جاتا ہے. ان کی مثنوی کا نام سحر البیان ہے اور اس مثنوی میں انہوں نے جو ہندوستانی یا جس فضا کو جو ہے وہ پیش کیا ہے وہ فضا ایسی ہے کہ جس میں ایک پرستان کا جو ہے وہ نمونہ, ایک ایسی جگہ کا جہاں پر پریاں ہیں اور جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں, تو ایک طرح سے پرستان کا نمونہ پیش کرتے ہیں. میر انشاءاللہ خان قدم قدم پر نیا روپ بہروپ دکھاتے ہیں. دم میں عالم زیوکار متقی و پرہیزگار, دم میں داڑھی چٹ بھنگ کا سوٹا کاندھے پر. میر انشاءاللہ خان انشاء کا شمار بھی 18ویں صدی کے جو شعراء ہیں ان میں ہوتا ہے اور خصوصاً یہ بھی جو ہے وہ غزل کے ایک نامور شاعر تھے, لیکن انہوں نے جو غزل میں جس صنف کو متعارف کرایا وہ ریختہ ہے.
ریختí ایک ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس میں عورتوں کی زبان میں باتیں کی جاتی ہیں، تو اس لیے ان کا اگرچہ جو ہے وہ یہ عالم باوقار تھے، لیکن ان کا جو بہروپ بدلنا ہے، ان کا روپ بدلنا ہے، کبھی جو ہے وہ یہ عالم کے روپ میں نظر آتے ہیں اور کبھی عورتوں کے جو ہے وہ انداز میں باتیں کرتے ہیں، تو چنانچہ اس انداز کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ جگہ جگہ اپنا روپ بدلتے ہیں اور اب جو ہے وہ داڑھی صاف کر کے وہ کبھی جو ہے وہ بھنگ کا سوٹا جو ہے وہ کندھے پر، وہ سونٹا جو ہے وہ کندھے پر ڈال لیتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ عورتوں کا جو روپ ہے وہ دھار لیتے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ جرت کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہاں پر سید قلندر بخش جرت ان کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر جب وہ میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتا تھا تو سب کے سر ہل ہی جاتے تھے، کہ اگرچہ انہیں جو ہے وہ کسی نے اہمیت نہیں دی، لیکن ان کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غزل اور خصوصاً غزل میں جو ہے جو معاملہ بندی ہے وہ ان کے ہاں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ ناسخ کی گلکاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی۔ امام بخش ناسخ کہ جنہیں جو ہے وہ آتش کا حریف بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف جو ہے وہ یہ ایک بلند پایا شاعر تھے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اردو زبان و بیان کے حوالے سے بھی اہم خدمات سر انجام دی ہیں، اور آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی، اور جب آتش جو ہے وہ اپنی زبان میں کچھ اشعار کہتے تھے تو اس کی وجہ سے ناسخ کو جو ہے وہ سخت اس کا جو ہے وہ دکھ ہوتا تھا یا وہ اس سے جو ہے وہ جلتے تھے۔ تو چنانچہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کی جو تاریخ ہے اس میں آتش اور ناسخ کے جو آپس میں جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوئے ہیں، یا ان کا جو ہے وہ ادبی جو جھگڑے ہیں ان پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ اسی طرح مومن کم سخن تھے، مومن خان مومن اگرچہ بہت کم بولتے تھے، لیکن جب کچھ کہتے تھے جرت کی طرف دیکھتے تھے، کہ جو جرت تھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ معاملہ بندی میں جرت کو بھی کمال حاصل تھا، اور دوسری طرف جو شاعر مومن خان مومن ہیں وہ بھی جو ہے وہ معاملہ بندی کے جو ہے وہ بہت باکمال شاعر تھے۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں معاملہ بندی جو تھی وہ بڑی باکمال تھی، تو اس لیے جب وہ کچھ کہتے تھے تو وہ جرت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، گویا ان سے جو ہے وہ ایک داد یا تحسین اس سے وصول کر رہے ہوں۔ ایک پیر مرد درینہ سال محمد شاہی دربار کا لباس جامہ پہنے، کھڑکی دار پگڑی باندھے، جریب ٹیکتے آتے تھے، مگر ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے تھے۔ بانکے صاحب ضرور ان سے دستوں گریباں ہو جاتے، لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجدار ان کے ساتھ تھا، یہ بچا لیتے تھے۔ بڈھے میر امن دہلوی 4 درویش کے مصنف تھے، اور بانکے صاحب مرزا سرور فسانہ عجائب والے تھے۔ اب یہاں پر جس شخصیت کا ذکر ہے وہ میر امن دہلوی ہیں، اور ان کا جو سراپا ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جو پیر مرد درینہ، ایک بوڑھا جو ہے وہ بزرگ کہ جو بہت زیادہ عمر کا تھا، اور اس نے محمد شاہی لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور اپنی جو پگڑی تھی کھڑکی دار پگڑی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی، جریب ٹیکتے، عصا ٹیکتے، اپنی جو ہے وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے تھے۔ اور ایک لکھنؤ کے بانکے، لکھنؤ جو ہے یہاں کے کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے یہاں پر بانکوں کا تصور ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں کہ جو نوجوان تھے اور بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ شان و شوکت والے سمجھتے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے انہیں گالیاں دیتے آتے تھے۔ مراد یہاں پر مرزا جو ہے وہ سرور کے ہے کہ انہوں نے فسانہ عجائب جو ہے وہ میر امن کے جو کتاب تھی اس کے مقابلے میں، باغ و بہار جو تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے فسانہ عجائب لکھی تھی، تو چنانچہ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اور جو 4 خاکسار ہیں ان میں قصہ چہار درویش جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھا، وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا، یا انہیں جو ہے وہ مرزا جو سرور تھے ان سے بچاتے تھے۔ تو یہاں پر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میر امن دہلوی انہیں اگر کوئی
ادب میں، اردو ادب میں کوئی بقا حاصل ہے تو وہ ان کی شعرا آفاق کتاب باغ و بہار کی وجہ سے ہے، یا پھر ان کا جو ہے قصہ چہار درویش جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج بھی ادب میں ان کا مقام حاصل ہے۔ اور دوسری طرف جو مرزا سرور تھے، ان کا جو مقام ہے وہ ان کی کتاب فسانہ عجائب کی وجہ سے ہے، اور یہ کتاب بھی جو ہے وہ اپنے انداز و بیان کے حوالے سے اور اپنی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ شہرت کے حوالے سے اردو ادب کی ایک اہم کتاب شمار کی جاتی ہے۔ ذوق کے آنے پر پسند عام کے عطر سے دربار مہک گیا، انہوں نے اندر آ کر شاگردانہ طور پر سب کو سلام کیا، سودا نے اٹھ کر ملک الشعرائی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ اب جس شخصیت کا تعارف ہے وہ محمد ابراہیم ذوق کہ جنہیں جو ہے وہ خاقانی ہند بھی کہا جاتا تھا، اور ملک الشعراء بادشاہوں کے جو ہے وہ شعراء کے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ سودا نے، کیونکہ قصیدہ نگاری کے والے سے محمد ابراہیم ذوق کو بھی جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے جو ہے وہ شاعری میں، تو اس لیے سودا نے جو خود ایک قصیدہ نگار تھے ان کے سر پر جو ہے وہ ملک الشعرائی کا تاج رکھا۔ غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہیں تھے، بڑی دھوم دھام سے آئے اور ایک نکارہ اس زور سے بجایا کہ سب کے کان گنگ کر دیے، کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ کہ اگرچہ اس شہرت کے دربار میں جو سب سے آخری شخصیت تشریف لاتی ہے وہ اسد اللہ خان غالب کی ہے، اگرچہ ان کے آنے پر جو ہے وہ دھوم دھام کا مظاہرہ کیا گیا، بڑی جو ہے وہ جوش و خروش کا مظاہرہ ہوا، اور انہوں نے اپنی جو شاعری تھی اس سے سب کو جو ہے وہ محظوظ کیا، لیکن ان کے بارے میں جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ خیال کیا جاتا ہے یا ان پر ایک اعتراض تھا، وہ ان کی مشکل گوئی تھا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو ہے وہ محمد حسین آزاد نے کہا کہ کوئی ان کے جو ہے وہ بات کو سمجھا کوئی نہ سمجھا، لیکن سب نے ان کی جو ہے وہ تعریف کی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آ کر ان لوگوں کا یا ان شخصیات کا ذکر ختم ہوتا ہے کہ جن کو محمد حسین آزاد نے شہرت کے میدان میں جگہ دی ہے اور جن کا نام جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ آخری پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا کہ فقط ایک کرسی خالی ہے، اور بس اتنے میں آواز آئی کہ آزاد کو بلاؤ۔ ساتھ ہی آواز آئی کہ شاید وہ اس جرگے میں بیٹھنا قبول نہ کرے، مگر وہاں سے پھر کوئی بولا کہ اسے جن لوگوں میں بٹھا دو گے بیٹھ جائے گا۔ اتنے میں چند اشخاص نے غل مچایا کہ اس کے قلم نے ایک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے، اسے دربارے شہرت میں جگہ نہ دینی چاہیے۔ اس مقدمے پر کیلو کال شروع ہوئی، بحث مباحثہ شروع ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرے سے الٹ کر آگے بڑھوں، کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں نے وہ جو پردہ اپنے چہرے پر ڈالا ہوا تھا وہ اٹھا دوں اور آگے آؤں، مگر میرا جو ہادی ہمدم یعنی میرا جو رہنما فرشتہ تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چپکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں ہے، کہ ابھی اس میں کوئی بہتری نہیں ہے، ابھی تم خاموش رہو۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، میں اس جھگڑے کو بھی بھول گیا اور خدا کا شکر کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی یا نہ ملی، مردوں میں سے زندوں تو آیا۔ کہ مجھے اس بات پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اگرچہ مجھے شہرت کے میدان میں کوئی جگہ ملی یا نہیں ملی، لیکن مجھے کم از کم میں مردوں میں سے زندوں میں تو شمار ہوا۔ تو یہاں پر آ کر یہ جو مضمون ہے جی شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، جسے تمثیلی مضمون کہا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے جو ایکسرسائز ہے، اس کی ایکسرسائز کے بارے میں آپ اپنے جو متعلقہ اساتذہ ہیں ان سے رہنمائی لیجئے گا، اور جو کوئی باتیں آپ کو اگر سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ کسی لیکچر میں ملاقات ہوگی۔